موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یا رسول اللہ کہاں دیکھا؟ فرمایا ان کو میں نے ان کی قبر میں دیکھا۔ کس جگہ پر دیکھا؟ بولیے ان کی قبر میں دیکھا۔ قبر کیا ہے؟ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف پلٹی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب، اچھا یہ حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امام نسائی علیہ رحمت نے کم از کم 7 سندوں کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو 6 اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام بہقی نے بھی روایت کی، امام ابو یعلا نے بھی، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ کم و بیش 16-17 مختلف اسناد کے ساتھ کتب حدیث میں معراج کے حوالے سے یہ جید ترین حدیث پاک ہو گئی۔ فرمایا حضور نے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معراج کروایا تھا اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانے کی خاطر۔ کس لیے معراج کروایا؟ بولیے اپنی، بولیے نا، اپنی نشانیاں دکھانے کی خاطر۔ اب حضور نے نشانیاں کیا دیکھی؟ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی۔ اب مراد یہ ہوگا کہ انبیاء اولیاء کی قبور جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی، وہ معاذ اللہ شرک کے مرکز نہیں ہوتے جہاں لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ فرما رہے میں نے نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروایا۔ حضور فرماتے میں نے معراج میں حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا، تو قبر موسیٰ اللہ کی، بولیے نا، اللہ کی نشانی ہے۔ انبیاء کی قبور، اولیاء کی قبور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے قبر کے اندر؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا میں نے قبر کے اندر دیکھا، جو دیکھا تو کیا دیکھا میں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب اس مقام پر جب میں بیان کرتا تو میں اکثر میں اس مقام کو جب بھی پڑھا تو مجھے بڑی دفعہ یہ خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر کیوں نہیں تھے صلاۃ پڑھ رہے؟ اب بات سمجھے ہے نا بھائی، بیٹھ کر بھی تو بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولیے، پڑھتا ہے۔ اب حضور جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور حضور بیان کریں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ شاید اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر حضور خالی بیان فرما دیتے نا نماز پڑھ رہے تھے تو معاذ اللہ کوئی یہ کہتا معاذ اللہ انبیاء کے اجسام قبروں میں صحیح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضور معراج کے سفر میں بیان فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، گویا کہ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں لوگوں نبی قبروں میں چلے بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو سلامت رکھتا ہے، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور حضور نے ایک مقام پر تو خود ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ نے اس روئے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے روئے زمین پر۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہیں، ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بولیے۔ صلاۃ کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ قبر میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ بولیے، نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا دوسرا معنی، یہ دونوں معنی اس جگہ پر درست ہیں، دوسرا معنی ہے درود و سلام پڑھنا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا۔ اس معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی کہ مدینے کا تاجدار یہاں سے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، حضور پر درود و سلام پڑھتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ کی قسمت پر قربان جاؤں، میں طور پر جا کر جلوہ مانگتا رہا، مجھے نہیں ملا، آپ گھر میں سو رہے تھے، خدا بلا کر اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔ حضور پر کھڑے ہو کر قبر میں درود و سلام پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ پر قربان جائیں، آپ کو خدا نے کیسی شانیں عطا کی ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور نے سفر معراج عالم دنیا میں فرمایا. کس عالم میں فرمایا؟ عالم دنیا میں فرمایا. اور قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ عالم آخرت ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے. عالم آخرت ہوتا ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تاجدار کائنات جب عالم دنیا میں ہوں، توجہ فرما دیں بس، تو عالم برزخ کو بھی جانتے ہیں، عالم آخرت کو بھی جانتے ہیں. بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ آج حضور عالم برزخ میں ہیں، بس توجہ فرما دیں تو عالم دنیا کو بھی جانتے ہیں. حضور مدینے میں بیٹھے جس مقام پر توجہ فرما لیں، کیونکہ آپ عالم دنیا میں تھے تو آپ عالم آخرت کو جانتے تھے، عالم آخرت کو دیکھتے تھے، اس کا مشاہدہ کر کے لوگوں کو بیان فرماتے تھے. آج حضور عالم برزخ میں ہیں، عالم آخرت میں ہے، مگر عالم آخرت میں بیٹھے ساری زمین پر پھیلے اپنی امتیوں کے احوال کو جاننے والے ہیں. اور یہی فکر لے کر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اسی فکر کے ساتھ مدینہ طیبہ جایا کریں. اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اگر قبر کے اندر موجود تاجدار کائنات اپنی امتی کو جانتے ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. جو میرے در پہ آ کے حاضر ہو گیا میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں. جب جانتے ہی نہیں معاذ اللہ کہ آیا کون ہے در پر، تو شفاعت کس کی کرنی ہے؟ فرمایا من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، جو دور دور سے آیا، میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، میری قبر کی زیارت کی نیت سے آیا، فرمایا واجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. بس میرے در پر آنے کی دیر ہے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت و برزخ میں رہ کر دنیا کے احوال کو جاننے والے ہیں، جس طرح عالم دنیا میں رہ کر آخرت کے احوال کو حضور جاننے والے تھے. یہ فرمائے لنوریہم من آیاتنا، ہم نے یہ نشانیاں حضور کو دکھانے کے لیے معراج کروایا. اس کے بڑے پہلو ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ بعد میں گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.